اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے عذاب کی جو کہ اتنا ہولناک تھا کہ اس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا، اور اس عذاب کا شکار ایک عورت بھی ہوئی۔ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کون سا جرم سرزد کیا کہ تا قیامت تک کے لیے وہ عبرت کے نشان کے طور پر آج تک موجود ہے؟ وہ عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ ہے۔ قوم لوط تاریخ کی ایسی قوم ہے جس نے حق کے بجائے شر کے رستے کو چنا، جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو رد کیا اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر ایک ایسا شرمناک گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور بعد میں یہی گناہ ان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث بنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنے ہم جنس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنے ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس گھنونے عمل سے باز آ جانے کی تلقین کی، مگر قوم لوط نے نہ ہی توحید کی دعوت کو قبول کیا اور نہ اس غلیظ عادت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بارہا ان سے کہا، اللہ نے تمہارے لیے تمہاری عورتوں کو حلال کیا ہے، تم حلال طریقے سے اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اور اس گھنونے عمل سے رک جاؤ، مگر قوم لوط ڈٹھائی اور بے باکی سے شر کے رستے پر چلتی رہی، اور بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کے وعظ اور نصیحت سے تنگ آ کر انہوں نے کہا، آپ یا آپ کا رب اگر سچے ہیں تو ہم پر عذاب لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان 3 فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور رات آپ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اتنے کم سن خوبصورت نوجوان لڑکے دیکھے تو آپ سخت گھبرائے، کیونکہ آپ جانتے تھے اگر آپ کی قوم کو معلوم ہو گیا تو آپ کو ان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا، مگر حضرت لوط علیہ السلام نے ان مسافر لڑکوں کو اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ موقع ملتا ہی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے جا کر فوراً اپنی قوم کو خبر دی کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور وہاں لوط کے گھر اتنے خوبصورت کم عمر نوجوان مسافر لڑکے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی قوم لوط کو ان نوجوان لڑکوں کے بارے میں خبر ہوئی، تمام قوم جم غفیر کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہوگی، اور بعض نے تو ان کے گھر کی دیوار پھلانگنے تک کی کوشش کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ بظاہر تو ان کی بیوی تھی، مگر اس کے دل میں ایمان نہ تھا، اس کے دل میں ابھی بھی کفر تھا، وہ ابھی بھی اپنے قوم کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ، امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ یا والیہ تھا، وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے مگر نام نہیں، اسی طرح یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایٹھت درج ہے۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو گناہ کرنے کی ایسی تڑپ دیکھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھی تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو باخبر کر دیا کہ بے شک ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور آج کی رات اہل سدوم کے لوگوں کی آخری رات ہے، کل صبح سویرے ان پہ عذاب الہی آن پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب حالت حال سے آگاہ کیا گیا تو وہ کافی پرسکون ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا، آپ اور آپ کے اہل خانہ ابھی اسی وقت رات کے اندھیرے میں ان بستیوں سے دور نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیا اور بستی سے روانہ ہو گئے۔ گزرتے وقت ان کو آسمان کی کڑک اور آگ کی لپٹ محسوس ہو رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک آگ کا پتھریلا گولا سدوم کے بیچوں بیچ جا کے گرا، جس کی آواز انتہائی ہولناک اور خوفناک تھی۔ جیسے پتھریلا گولا سدوم کے بیچوں بیچ گرا تو وائلہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا اور کہا، ہائے ری میری قوم، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے ایک آگ کا پتھریلا گولا آ کے سیدھا وائلہ سے جا ٹکرایا، اور وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی اور پتھر
پتھر بن گئی، جسے کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک طویل پتھر کا لمبا کھمبا دریافت کیا، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لمبا کھمبا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا ہے۔ بے شک اس سے ایک بات حقیقی طور پر واضح ہوتی ہے، جو لوگ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہیں اور اس کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے غضب الہی کو دیکھ کر اپنی نگاہیں خوف الہی سے جھکا لی، پلٹ کر اپنی قوم کو نہ دیکھا، اور دوسری طرف تھی وائلا، جس نے ہمیشہ دنیاوی مال دولت اور لوگوں کو اہمیت دی اور حکم الہی کو ہمیشہ رد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسی دنیاوی دولت، لالچ اور لوگوں کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ انجیل کی کتاب لوقا کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے جدا ہوئے، یعنی کہ آسمان پہ اٹھائے جانے کا فیصلہ ہو چکا، تو انہوں نے اپنے حواریوں کو بہت سی نصیحتیں کی، مگر بالخصوص خاص کر انہوں نے کہا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ کیوں یاد رکھو؟ کہ وہ تھی ایک پیغمبر، ایک نبی کی بیوی، مگر اس کے دل میں ایمان نہ تھا اور اس کے دل میں کفر تھا۔ اس لیے کہا کہ اپنے زندگی کے معاملات میں تم ہمیشہ ایمان پر چلنا اور دلوں میں کفر نہ رکھنا۔ تاریخ سے کچھ باتیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عیاں ہوتی ہیں کہ حق کے ساتھ ضروری نہیں کہ ہمیشہ حق ہی ہو، اور باطل کے ساتھ ضروری نہیں کہ باطل ہی رہے۔ یعنی کہ حضرت نوح اور حضرت لوط اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، مگر ان دونوں کو بیویاں، ان کے دل میں ہمیشہ کفر رہا اور وہ اپنے انجام کو پہنچی۔ اور دوسری طرف فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی تھی، جس میں غرور اور اکڑ بے مثال تھی۔ اس کی بیوی آسیہ جو ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اے میرے رب، مجھے جنت میں ایک گھر عطا فرما اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم قوم سے بچا، جس کے دل میں ایمان اور ہدایت ہمیشہ سے تھی۔ وہ ایک ظالم حکمران، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی بیوی تھی، جبکہ حضرت لوط اور حضرت نوح جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی بیویوں کے دل میں ہمیشہ کفر تھا۔ اس لیے اللہ اہل ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کرتا ہے، اور اہل کفار کے لیے اللہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال پیش کرتا ہے کہ بے شک ہر انسان اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ حضرت لوط اور نوح کی بیویاں، ان کے دل میں ایمان نہ تھا اور وہ اہل کفر کے ساتھ رہی، ان کے دل میں کفر رہا اور اسی لیے وہ جہنم کا ایندھن بنی۔ اور فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی بیوی آسیہ جنت کی مہمان بنی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ہدایت تھی، توحید تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، اور جس کے دل میں ایمان ہو جزا اسی کو ملتی ہے، اور جس کے دل میں شر ہو سزا اسی کو ملتی ہے۔ اہل سدوم کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، اسی لیے تاریخ میں 3 بڑے شہر اتنی ہولناک تباہی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے۔ وہ 3 شہر، ایک سدوم، دوسرا عمرہ اور تیسرا زغر تھے، جو لوگ اپنی ڈٹھائی اور بے ایمانی اور اپنے شر کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ تینوں شہر اہل ایمان والوں کے لیے عبرت کے انجام کے طور پر تا قیامت تک موجود رہیں گے، مگر یہاں پہ زندگی کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گی۔